اس لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہیں. کوئی تور اٹھانا کسی فلم میں نہیں ہے، توریت میں اور حدیث میں قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور واپس آئیں گے. یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں، تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے. نہیں، قرآن خود بتا رہا ہے. سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹس بتائے ہیں. اس لیے یہ میری طرف سے بنائی ہوئی قصے کہانی نہیں ہے. تمام طرح حدیث اور قرآن اور انجیل یہ سب ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوہ طور کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. توریت نے کہا کہ کوہ طور اللہ نے کیا کیا، توریت نے بھی کہا ہمیں بھی پتہ ہے. کوہ طور کو اللہ نے آسمان میں اٹھا دیا. کب؟ یہودیوں کے وقت، یہودیوں بنی اسرائیل کے سامنے، جب ان پہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر دیا، اب اس کا حق پورا کرو اور جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ توریت کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا دیا یہودیوں کے اوپر، اور اس کے سائے میں پوری بنی اسرائیل کو لے آئے اللہ تعالیٰ. تو آسمان میں اٹھا دیا پہاڑ کو، تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی کوہ طور کو آسمان پہ اٹھا دیا ہو؟ اس لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور سمجھ لیں کہ نہیں کوہ طور نہیں اٹھایا. دوسری آپشن لے لیتے ہیں جو کب سے ہم پروگرام میں لے کے چل رہے ہیں کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا عیسیٰ کوہ طور کو، مگر جس طریقے سے عیسیٰ آسمان سے ہی آئے ہیں، جس طریقے سے ذوالقرنین بھی گیا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ پہلی دفعہ بھی گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اوپر اٹھا لیا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج نے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں اور یہ پوری قوم سبابہ کی طرح معراج کر گئی ہے، اور انہوں نے آسمان میں تیر چلانے شروع کر دی. ورنہ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سک رہے؟ سمجھیے بات. سو اٹ آل میکس اے لاٹ آف سینس. کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کے وہی مطلب لیں کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربی میں، حدیث میں بھی اور آیات میں بھی. اب اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو سر یہ تو کوئی آپ نے فلمی قسم کی سین بنا دیے ہیں، یہ تو لگتا ہے آپ نے فلمیں بہت دیکھ لی ہوئی ہیں، تو یہ ساری حدیثیں سنائی ہیں میں نے آپ کو. کوہ طور اٹھانا کسی فلم میں نہیں ہے، توریت میں اور حدیث میں. اور جو حضرت عیسیٰ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں وہ کسی فلم میں نہیں لکھا ہوا. عیسائی تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہودی تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کو. عیسائی تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو فوت کر دیا گیا، اور مسلمان صرف واحد امت اور قوم ہے جو کہتی ہے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. یہ فلم ہے، حضرت عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیے، کیسے اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ حدیث ہے ڈائریکٹ. اور ایک حدیث نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے، کسی بھی شک نہ رہے، عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کے، حدیث قوی ہے اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور واپس آئیں گے. یہ فلم ہے؟ یہ کوئی وہ مارول کی فلم کے تھرو نعوذ باللہ میں نے یہ کانسیپٹ بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیں جو صریحاً صاف الفاظ میں حق بتایا کہ یہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. وہاں پہ کیوں نہیں پورٹل کھلتی؟ وہاں پہ کیسے آپ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھاتے ہیں؟ معراج کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ معراج میں کیسے نبی علیہ السلام 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب معاملہ بہت آسان ہے اگر سارے کے سارے پزلز کو آپ لے کے جائیں. کیوں اس موقع پہ میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جب دجال نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو وہ مارول کی فلم سے نکلے گا. وہ تو سارا کچھ صحیح کر رہا ہے. جتنی دجال کی حدیثیں وہ کیسے سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی، وہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوگی؟ دوزخ کیسے ہوتی ہے؟ دوزخ تو ایک جگہ کا نام ہے. اس بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں سمجھ لیں. وہ اس نے پلانٹس اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ جی نہیں، اس نے وہ راستے کھولے ہوئے ہیں، جس راستے سے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں جسے نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جنت ہے. کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی دوزخ کو دیکھو تو اس میں چھلانگ لگا دو. یہ وہی بیریئرز ہیں جو اس نے کھولے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں طرف بیریئر کھلے ہوئے ہیں، نظر آ رہی ہے آگ لگی ہوئی، نظر آ رہی ہے جنت. لوگ اس کی جنت میں جائیں گے اور دوزخ پہ پہنچ جائیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی جب دیکھو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے تو تم مسلمان ہو، تم نے اس کی دوزخ میں چھلانگ لگا دینی ہے اگر تم پہ زبردستی کا وقت آئے، کیونکہ اس کی دوزخ ہی اصل میں جنت ہے. اس پہ ایمان نہ لے آنا. یہ فلم ہے، لگتا تو ایسی ہے کہ فلم ہے نا الفاظ سے، مگر یہ فلم نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کے گفٹس ہیں جو کہ ہمیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لے آیا، تو یہ ہے وہ سمعنا و اطعنا کا مطلب، کہ صدین کو صدین رکھیں،
سدا کو سدا رکھیں، صدفین کو صدفین رکھیں، سببہ کو سببہ رکھیں. ایک ہی لفظ میں ہر چیز نہ مطلب نکال لیں. ایک جگہ پہ سببہ وسائل، دوسری جگہ پہ سببہ راستہ. کیا بات ہے. ایک جگہ پہ سدائین پہاڑ، دوسری جگہ پہ سدا دیوار. سورہ یاسین میں پتہ ہے کہ سدا کیا ہے. وہی سدا اللہ تعالیٰ نے وہی یہ ایک ہی لفظ اپنے مطلب کے ساتھ صاف بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے تم نے سدا کو. وہی جب دجال آ کے کھولے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کہ جی ہم تو اپنے بزرگان سے مارے گئے ہیں سر. میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام اور صحابہ سے مطلب لے لیں، کوئی نہیں مان رہا. اتنا ضروری ہے. آسان ترین ترجمہ صحابہ سے بتایا میں نے آپ کو. ان قوموں کی شکلیں حضرت حسن کہتے ہیں اس قوم کے جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں، میرے کوئی خانقاہ کا کوئی پیر نہیں کہتا، نہ ہی کوئی میرے فرقے کا کوئی مفتی کہتا ہے. حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی کیا نشانی ہے؟ کان زمین پہ گرتے ہیں ان کے، اتنے بڑے کان ہیں، اور ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں، دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. یہ انسان، یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر پلانٹ پہ چلتے ہوئے انسان ہے؟ جب دیکھو کسی کو بھی اپنی طرف سے بس وہی جس نے ایک مطلب پڑھ لیا اردو میں اس کے مطلب نکال کے پوری تشریحات کے اوپر سمندروں کے نام بھی لکھے ہیں جس سمندر میں پانی ڈوبتا، سورج ڈوبتا جا کے. یہ بھی لکھ دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا بلیک سی ہے، کیونکہ بلیک سی ہے تو سورج کالے پانی میں جا رہا تھا تو بلیک سی کا مطلب کہاں؟ بلیک سی نیلا رنگ کا پانی ہے. میں گیا ہوں نا بلیک سی، میں نے دیکھا ہوا ہے. اس کا نام یہ بلیک سی اس لیے نہیں کہ اس میں کالا پانی ہے، وہ نیلا پانی ہی ہے. اور ریڈ سی کوئی لال رنگ کا سمندر نہیں ہے، وہ بھی نیلا پانی ہے. سو بحیرہ اسود کو لے کے پہنچا دیا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے. اور چونکہ وہ بحیرہ اسود ہے تو اس کے گرد کہیں نہ کہیں پہاڑ بھی نکالنے تھے انہوں نے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ بھی پیدا کر دیے. ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج. یہودی یاجوج اور ماجوج ہے. جو سب سے چھوٹی آبادی کی قوم اٹھائی اس بھائی صاحب نے اور سب سے بڑی آبادی کی قوم کا نام لگا دیا. اور وہ دوسرے بھائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو گورے ہیں نا، گورے کاکیشنز، یہ ہیں یاجوج ماجوج. کیونکہ یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے، نوح کی اولاد کے بیٹے یافز کی اولاد. اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافز ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کون سے ہیں. بائبل میں اگر بتا دیا یافز کی اولاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں گے. قرآن میں اس قوم کا نام رومی قوم بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورت نازل کی ہے، سورہ روم. اور حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ چڑھائی کی ہے ان کے اوپر اور 2 لڑائیاں کی ہیں ان کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ حضرت خالد بن ولید یاجوج ماجوج سے لڑنے گئے تھے. It's a very simple thing being made to be complicated. یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے. نہیں، قرآن خود بتا رہا ہے. سائنس تو ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹس بتائے. ابھی سائنس والا بھی کہے گا ہاں پاسبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے، مگر ابھی تک ہماری تھیوریز جو ہے نا وہ ابھی تھیوریز تک ہی پہنچی ہیں. ہاں تو پہنچائیں نا، سائنس والوں کو پہنچائیں گے، قرآن کے تھرو پہنچائیں گے.